بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور وہ مہلت دیتا ہے فی میں۔ اللہ یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، اس میں جو یا ہے پلس سین اور ہزا کہتے ہیں، ہے یہاں پر ہے اور ہزا کہتے ہیں مذاق کرنا، تو وہ مذاق کرتا ہے۔ ہی یا انڈیکیٹ کرا ہی کو، سنگولر کو، اور یہ سنگولر ناؤن کو انڈیکیٹ کرا، اور یہ جو سنگولر ہی ہے یہ کون ہے؟ اللہ کی طرف یہ ہے کہ یہ اللہ مذاق کرتا ہے۔ وہ مذاق، سین جو ہے فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سین ہمیشہ مضارع میں ہم نے دیکھے تھے نا، مضارع کے دو ٹینسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پریزنٹ اور ایک ہوتا ہے فیوچر۔ تو جب یا کے ساتھ سین بھی آپ کو نظر آ جائے گی، سین کا مطلب ہوگا یہ فیوچر میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، با پریپوزیشن ہے پلس ہم ساتھ لگا ہوا ہے، سپریٹ پروناؤن، بے ساتھ، با ساتھ، ہم ان کے ساتھ۔ وَيُمُدُّهُمْ واو کا مطلب ہے اینڈ، اور وَيُمُدُّهُمْ اور وہ مہلت دیتا ہے۔ وَيُمُدُّهُمْ ایکچوئل میں 3 ورڈ ہے، فرسٹ ہے یا، دین ہے مد اور پھر ہے ہم۔ یا جو ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے ہی، وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے مرد کی طرف اشارہ، اور وہ مرد کیا ہے؟ جنڈر مذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ مذاق کرتا ہے ان سے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے مدد، اب مدد کی جاتی ہے نا تو ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے، مہلت دے دی جاتی ہے، تو یہاں پر یہ مراد ہے اس کی۔ ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہم دے۔ وَيُمُدُّهُمْ اور وہ مدد کرتا ہے ان کی، لیکن یہاں پر مدد نہیں آئے گا، مطلب کیا ہے؟ مد کا مطلب وہ ایک ہوتا ہے مدد کرنا، لیکن یہاں پر مدد سے مراد یہ مدد ہے کہ جس میں ان کی اس طرح مدد کی جائے کہ ان کا ٹائم پیریڈ بڑھا دیا جائے۔ کیا ہو ٹائم پیریڈ؟ مہلت دے دی جائے، تو یہاں اس کا مطلب ہے وہ مہلت دیتا ہے انہیں۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی پریپوزیشن ہے۔ طغیانہم اپنی سرکشی میں، تو کہتے ہیں طاغوت کو، طاغوت اردو لینگویج میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے، طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ طغیانہم شیطان سرکش ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ورڈ سرکش ہے، اور ہم جو ہے ساتھ سپریٹ اٹیچ پروناؤن ہے، تو طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون اندھے ہو رہے ہیں۔ عینون کہتے ہیں آئیز کو، آنکھوں کو کہتے ہیں آنکھوں کو، تو یعمہون وہ اندھے ہو رہے ہیں، یا امیون بھی ورڈ ہے، امیون جو ہے وہ اندھے ہیں، سمن بکمن امیون، تو یہ وہی ورڈ ہے۔ یا لگا ہوا ہے، یا جو ہے وہ ہی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ مردوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب ایک مرد ہے یا دو مرد ہے، یہ پتہ چلانے کے لیے ہم ساتھ وونا کا پیٹرن دیکھ چکے ہیں، اور یہ پریزنٹ کی بات ہوتی ہے۔ پریزنٹ میں واو کے اوپر جزم اور نون ہو تو وہ وونا ہوتا ہے، جو ورب ہوتا ہے اس کو پلولر بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ یامہون وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جن لوگوں نے اشتروا خریدی، ضلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما اور جو ربحت پس نہ فائدہ دے گی، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہ کانو وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اولئک دیز پیپل یہی لوگ، اب یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی، زیادہ لوگ جو آپ سے دور ہوں اس کے لیے عربک لینگویج میں دوز کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور دوز جو ہے یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤن عربی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں اشارہ بعید، دور کا اشارہ جو ہوتا ہے، بعید کہتے ہیں دور کو، تو دور کا اشارہ ہے، کون سا دور کا اشارہ ہے؟ سنگولر ہے یا پلولر ہے؟ تو اولئک پلولر، لیکن عربک لینگویج میں ایک رول ہے جس کے اکارڈنگ اولئک جو ہے یہی کے معنوں میں یوز ہوتا ہے، تو یہاں پر قرآن پاک میں وہ ورڈ اولئک اس رول کے اکارڈنگ یہی کے معنوں میں یوز ہوا ہے، لیکن اگر آپ عربک لینگویج میں دیکھیں، یہ لینگویج جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اولئک دوز کے معنوں میں یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اولئک، اب اولئک جو ہے یہی لوگ، اب یہ پلولر ہے تو الذین ورڈ یوز ہو، الذین وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو اشتروا جنہوں نے خریدی۔ اب اس میں جو ہے واو کا پیٹرن ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ
پلولر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ورب جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے، اس کی حرکات ہم نے دیکھنی ہوتی ہے. جو عربک لینگویج میں جو ورب ہوتی ہے وہ سنگولر ورب ہے، مردوں کے لیے یوز ہو رہی ہے، مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے. اگر مؤنث کے لیے سنگولر ہے یا پلولر مردوں کو یا عورتوں کو انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہم نے پہچان کرنی ہوتی ہے، اس سے عربک لینگویج ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے. تو اگر یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ اس ایک، اب یہاں پر لکھا ہے ان سب مردوں نے خریدا، اگر یہ کہا جائے کہ اس ایک مرد نے خریدا تو ذالک آ جانا تھا یہاں پر. ذالک الذی اشترا، اشترو نہیں آنا. کیوں اشترو آیا؟ کیونکہ پلولر بنا دیا. اب یہاں اولائکا کی جگہ سنگولر انڈیکیٹ ہوتا تو یہاں پر ذالک آ جاتا. ذالک الذین کی جگہ سنگولر آ جاتا الذی، وہ جس نے خریدا. اس ایک مرد نے خریدا تو ہم نے ورب کی حرکات دیکھی تھی کہ ورب کا پیٹرن یہ ہوتا ہے جو فعالہ کا پیٹرن ہوتا ہے. یہ جسٹ ایگزامپل ہوتا ہے کہ آپ نے اس فعالہ کے پیٹرن کے اکارڈنگ آپ نے حرکات لگانی ہے ورب پر. تو فعالہ جو ہوتا ہے وہ ایک مرد نے کام کیا. اشترو، اگر اب یہ ان سب فعالو، فعالہ کا مطلب ہوتا ہے کرنا، کام کرنا، تو فعالو آ جاتا. ان فعا اور پیش ہو جاتی، حرکات چینج ہوتی تھی. فعالو ان سب مردوں نے کیا. تو اسی طرح یہاں پر ہے اشترو، ان سب مردوں نے خریدا. الزلالہ، زلالہ کہتے ہیں گمراہی کو، الزلالہ گمراہی. اب اس کے آگے تا لگا ہوا ہے، تا مدورہ جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے مؤنث کو، تو گمراہی جو ہے یہاں پر ورڈ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر تا لگا ہوا ہے. الزلالہ تو گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے. بالہدا اس میں بھی 2 ورڈز ہیں، با اور ہدا. با ساتھ ہدا، ہدایت ورڈ اردو لینگویج میں بھی یوز ہوتا ہے. ہدایت سے فما، 2 ورڈز ہیں، فا اور پلس ما. فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور ماں کا مطلب فما پس. ماں کا مطلب ہے یہاں پر نہیں. ماں کے زیادہ سے میننگ ہے، ہم پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں. ماں کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں، ہم نے سینٹینس کے اکارڈنگ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ماں کا کیا میننگ آئے گا. ماں کا مطلب، ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، محاذہ یہ کیا ہے، تو ماں جو ہے کیا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ماں جو ہے نہیں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور ایک اور ماں ہوتا ہے جو ماں، اس کا میننگ ہوتا ہے جو کے معنی میں یوز ہوتا ہے. لیکن سینٹینس کے اکارڈنگ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں اس کا کیا میننگ ہے. تو فما تو نہ، پس نہ. ربحت نفع دے گا، تجارتہم ان کی تجارت. اب تجارت تو اردو لینگویج کا ورڈ ہے، تجارت سے پتہ چل رہا ہے یہ تجارت ورڈ ہے، پلس ہوم جو ہے سپریٹ پروناؤن ہے. ان کی تجارت. اور ماں نہیں، اور وہ نہیں تھے ہدایت یافتہ. اب کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا. کانا جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے. میں پچھلے پیج پر ہم نے کالا سے دیکھا تھا، کالا اس نے کہا، کالو انہوں نے کہا، اور سیم اسی طرح یہاں پر لکھا ہوا کانا. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن یہاں پر لکھا ہوا کانو مطلب کہ پلولر. کانو یہاں پر واو اور الف یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ مذکر مردوں کی پلولر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کان مہتدین، مہتدین ہدایت یافتہ. اب مہتدین میں جو جین ہے پلولر بنانے کے 2 پیٹرن، ایک جو ورب کے ساتھ وونا لگ جائے گا تو وہ پلولر ہو جائے گا اور مردوں کو انڈیکیٹ کرے گا. اسی طرح ایک ورڈ جو ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے جینا. جینا کا بھی جہاں پر آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے یہ سمجھ جانا کہ ورب کو جینا بنایا گیا، اس کا مطلب ہے یہ جمع کی بات ہو رہی ہے اور یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر کانو وہ تھے، کانا تھا تو کانو وہ تھے، مہتدین ہدایت یافتہ، وما اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ. اب ان آیات میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے نا وونا اور جینا کا پیٹرن ہم نے سیکھا. وونا اور جینا کا دیکھے ہم نے جو ہے ورب کے ساتھ جو پلولر کس طرح بنایا جاتا ہے، واو الف کے ساتھ والا پیٹرن ہم نے سیکھا. اور ہم نے دیکھا کانا اور کانو کا پیٹرن پہلے لاسٹ جو آیات کی ان میں ہم نے دیکھا تھا. کالا اور کالو کے بارے میں آج ہم نے سیکھا، کانا اور کانو کے بارے میں تھا. اور اس کے علاوہ اولائکا کا ہم نے ڈفرینس دیکھا. اولائکا کا دیز کے معنوں میں کیا میننگ آتا ہے اور دوز کے معنوں میں کیا میننگ آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے پرپوزیشنز دیکھی ہیں. یہاں پر عربک لینگویج میں 72% جو ورڈز ہوتے ہیں، اردو لینگویج میں 72% ورڈز جو ہوتے ہیں وہ عربک لینگویج کے ہی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایکچوئل میں وہ عربک لینگویج کے ہی ورڈز ہوتے ہیں، بٹ ہم اس کو اردو میں یوز کر رہے تو ہمیں ان کے میننگز آتے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر طغیان میں
طاغوت ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اور ہدا جو ہے ہدایت کے لیے اردو لینگویج میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تجارت ورڈ یوز ہوتا ہے، ضلالت ظلم کو کہتے ہیں، ظلم اندھیرا گمراہی کو کہتے ہیں، مہتدین میں جو ہدایت یہ ورڈ اردو میں یوز ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ورڈز ہیں ہم جو ہے کافی ورڈز جو ہیں ہم عربک لینگویج کے آلریڈی جانتے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان ورڈز کے ساتھ کیا ایڈیشن ہے۔ اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے کہ ان ورڈز کے ساتھ ایکچوئل میں کیا ورڈ یوز ہو رہا ہے یا یہ کون سا پیٹرن ہے، کون سی پریپوزیشن یوز ہو رہی ہے، تو ہمیں ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے اس لینگویج کی۔ تو اس طرح ساتھ ساتھ ان کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے جائیں گے تو یہ جو ہے ہمیں لینگویج پوری سمجھ بھی آ جائے گی اور قرآن پاک بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔